السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کیانی آفیشیل اور میں ہوں آپ کا دوست بھائی اویس کیانی۔ دوستو میں نے پچھلی ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بنائی کہ مرغے کی فٹنس پر، تو اس کے بعد آج میں نے آپ کو کہا تھا چوزوں پہ بھی ویڈیو بناؤں گا کہ 3 مہینے میں بعد دوستوں کے چوزے جو ہیں وہ بیشتر چوزے مر جاتے ہیں 3 مہینے کی ایج تک۔ تو چوزوں کو بچانے کا طریقہ میں نے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے چوزوں میں بیماری نہیں پڑے گی۔ تو اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، بس 3 چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو چوزے آپ کے نہیں بنیں گے، مریں گے نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، ایک تو چوزے جو ہے جب ہم کھلے چھوڑتے ہیں نا تو وہ پاؤں کے ساتھ جراثیم بہت زیادہ لاتے ہیں چھوٹے چوزے، تو ان کو بیماری پڑتی ہے۔ تو آپ اس طرح کریں، 2 گز کا 3 گز کا کر لیں، لکڑی کا بنائیں ایک پینل، دونوں سائڈوں پہ لکڑی لگی ہو، اوپر بھی لکڑی لگی ہو۔ تو نیچے اگر آپ کے پاس فرش ہے تو پھر لکڑی لگی ہوگی، کچی جگہ تو نیچے سے آپ بالکل چھوڑ دیں۔ اور پھر اس کے جس طرح یہ دیکھیں، یہ ایک باکس آپ نے بنایا، یہ باکس ہے، اس کو یہاں پہ اوپر والے حصے پر یہاں پہ بھی سوراخ کریں، اس سائڈ سے بھی اس سائڈ سے بھی، فریش ہوا کراس ہوتی رہے، دونوں جگہوں سے سوراخ کر دیں۔ تقریباً 3-3 انچ لمبا سوراخ ہو اور 1.5 انچ 2 انچ چوڑا سوراخ ہو، اور اس پہ باریک جالی لگا دیں تاکہ مچھر نہ اندر جا سکے۔ تو سردیوں کے موسم میں تو ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، اگر مرغی کے بغیر ہیں چوزے تو بلب اس میں ایک لگا دیں نیچے کر کے 1 فٹ اوپر تک، تو وہ خود بخود چوزے ہیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی باکس کے اندر چوزوں کو آپ نے نکالنا نہیں ہے 3 مہینے تک، اسی میں اگر آپ نے کھولنا بھی ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس میں باکس میں نہیں مریں گے۔ آپ اسی باکس میں رکھیں، اور اگر مرغی کے ساتھ ہے تو پھر آپ پورا 8x10 کا ایک بنائیں شیڈ ٹائپ، لکڑیوں کا وہ شیٹیں لے کے، آسانی سے، کوئی اتنا مہنگا نہیں ہے، تو بن جائے گا آپ کا، جس میں چوزے آپ اپنے سارے اس میں چھوڑ دیں۔ وہاں پہ چوزے چھوڑ کے ہوا کا یاد رکھیے گا، فریش ہوا کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ چوزے باہر سے پاؤں کے ساتھ جراثیم لے کے آتے ہیں، یہ تو ایک چیز ہوگی۔ دوسری چیز آپ نے ایک چیز اور رکھنی ہے، چوزوں کی جو بیٹ ہوتی ہے، چھوٹے چوزوں کی بیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، آپ نوٹ کیجیے گا، تو یہ بہت زیادہ بیماری پیدا کرتی ہے۔ ہر 4 دن بعد 5 دن بعد آپ اس کو صفائی کریں، اس کو کمپلیٹ صفائی کریں، اور نیچے چاہے وہ فرش ہو یا اس پہ پھر بھی آپ لکڑی لگائیں گے، اگر فرش ہو تو، اگر کچی مٹی بھی ہے تو جب آپ گندم کی دیکھیں، گندم کٹنے کے بعد جب آپ تھریشر آتی ہے، ہم گندم کو اس سے بیج لیدا کرتے ہیں، بھوسا لیدا ہو جاتا ہے، وہ بھوسا جو وہ نیچے لازمی ڈالیں۔ ڈائریکٹ بیٹ لکڑی پہ لگے گی تو بہت زیادہ بیماری پیدا کرے گی، اور فرش پہ تو ہے ہی بیماری، کپڑا ہے ہی بیماری، ان دونوں کو تو سائڈ پہ ہی کر دینا۔ تو نیچے بھوسا اچھا سا ڈالیں، ہر 4 سے 5 دن بعد اس کو صاف کر دیں، نکال دیں، وہ بیماری نہیں پیدا کرے گی۔ اگر ڈائریکٹ لکڑی پہ وہ بیٹھے کرے گے تو آپ کے چوزے زیادہ بیمار ہوں گے۔ ایک چیز آپ نے کرنی ہے، باکس بنانا ہے، اس کے میں نے بتایا دونوں طرف سوراخ، اور دوسری چیز میں نے آپ کو بتائی کہ نیچے بھوسا ڈالنا ہے، لکڑی پہ نہ رہیں، بالکل نہ مٹی پہ، وہ ڈالیں، وہ صاف کر دیا کریں۔ تیسری چیز دوستو جو بہت امپورٹنٹ ہے، جو بیماری پیدا کرنے میں بڑا کام کرتی ہے سخت، وہ ہے پانی۔ پانی روز کے روز آپ تازہ ڈالیں، چاہے وہ پڑا ہوا ہے اس کو چھوڑ دیں، بڑا آپ نے وہ رکھا ہوا ہے، خالی کریں ہر صبح یا شام کو، اگر آپ کرتے ہیں فیڈ رکھتے ہیں، فیڈ پہ پلنے سے 3 مہینے میں چوزے کچھ نہیں ہوتا، تو فیڈ پہ پلیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 مہینے فیڈ پہ ہی چھوڑی رکھیں، جلدی بڑے ہو جائیں گے، گرو ہو جائیں گے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، ہم فیڈ پہ پالتے ہیں، کبھی کوئی نقصان اس سے نہیں ہوتا۔ یہ ویسی بات ہے کہ فیڈ پہ پلے چوزے لڑتے نہیں ہیں، 3 مہینے تک کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو آپ ان کو اسی کھڈے میں رہیں، جو دانہ پانی آپ کرتے ہیں اس میں رہے، اور پانی تازہ ہوتا رہے۔ اور دوستو ایک اور چیز ہم کرتے ہیں، چوزوں کو پکڑ پکڑ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ اس طرح رکھیں، جس طرف آپ نے دروازہ رکھا ہوا ہے نا، اس کے پاس فیڈ اور پانی پڑا ہو، آپ فیڈ اور پانی چینج کریں، چوزوں کو ہاتھ نہ لگائیں، ان کو پکڑ پکڑ کر دیکھیں، نہ رہ مادی ہے کیا ہے، اپنے ہاتھوں، ہمارے ہاتھوں میں دیکھیں، جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے رولز ہوتے ہیں نا، جب ہم، میرے خیال میں جو شیڈ لوگ رکھتے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہوگا کہ جو ہم چپلیاں لے کے آتے ہیں اس شیڈ کے اندر ان چپلیوں کے ساتھ ہم نہیں جا سکتے۔ اور جو دوست فیکٹریوں ملوں میں کام کرتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ جب جو فوڈ ہائیجین کی جو فیکٹریاں ہوتی ہیں ان میں اگر ہم جب اندر جائیں تو جوتوں کے اوپر بھی ایک اسپیشل قسم کا شاپر چڑھایا جاتا ہے، اور جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کنٹرول والے، اور اس کے بعد کپڑوں کے اوپر بھی ایک وہ بب سی بنی ہوتی ہے شاپر کی، وہ جو چڑھا لیتے ہیں کہ ہمارے کپڑے بھی کور ہو جائیں صاف، وہ پھر باہر نکلتے وقت اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاؤں کی جوتیاں، ہمارے کپڑے، ہمارے ہاتھ، ان کے ساتھ بہت سارے جراثیم ہوتے ہیں جو چوزوں میں بیماریاں لاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔
تو دوستوں میں نے آپ کو ایک چیز تو بتائی، لکڑی کا باکس چاروں طرف سے بنا ہو، اگر فرش ہے تو نیچے سے بھی اس کو لکڑی لگائیں، سوراخ دو ادھر دو دوسری طرف کر دیں، ہر طرف ہی کر دیں اوپر تو ٹھیک ہے، فریش ہوا جتنی جائے گی اس سے نہیں مریں گے چوزے۔ اور اگر کچی مٹی ہے تو پھر آپ نیچے بے شک لکڑی نہ لگائیں، بلب ایک لگا دیں سردیوں کے لیے، سردیاں ہو تو 100 واٹ کا بلب آپ کا جل رہا ہو، وہاں پہ چوزے آ جائیں گے۔ اگر مادی کے ساتھ ہے چوزے تو بے شک بڑا شیڈ بنا لیں، جہاں پہ دروازہ ہے وہاں پہ رکھیں آپ ان کا دانہ پانی، تاکہ آپ چوزوں کو ہاتھ نہ لگا سکیں، چوزے خود بخود پلتے رہیں۔ پانی ہر دن چینج کریں، جو مرضی ہو جائے، ہر 4 سے 5 دن بعد چوزوں کا کھڈا صاف کر دیں، نیچے بھوسا ڈالیں، پلین جگہ پہ نہ چھوڑیں، تو آپ دیکھیں گے آپ کے چوزوں کو بیماریاں نہیں لگیں گی۔ ویکسینیشن تو آپ جو بندہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اس سے آپ کی جو یاد رکھیے گا دوستو، جو احتیاط ہوتی ہے نا، احتیاط وہ آدھی ویکسینیشن ہے خود بخود ہی۔ اگر آپ احتیاط کریں گے، ہائیجین کا کنٹرول جو ہوتا ہے، اس کو جو بیماریاں لاتی ہے بے احتیاطی، ہم جراثیم دیتے ہیں، ان جراثیموں کو صرف آپ کنٹرول کریں، باقی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا، تو چوزے جو ہے وہ آپ کے پلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں چودھری صاحب محسن بھائی، ان کے چوزے بھی بہت زیادہ مر رہے تھے، تو میں نے ان کو بتایا اس طرح کر کے آپ پالیں، تو اب ان کے اگر 10 ہوں تو 10 کے 10 پل جاتے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے کمرہ رکھا ہوا ہے، کمرہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہے، اس پہ فرش ہے، لیکن وہ اب باکس بھی بنائیں گے۔ تو یہ دوستو جو ہے چھوٹی جگہ پہ چوزے رہنے سے آپ کے چوزے بہت بہترین سے پلیں گے۔ یہ باہر میں کھلے پلنے سے ان کو چھوڑ دیں، یہ یہیں پہ چوزوں کو بیماریاں پڑتی ہیں، اپنے پاؤں کے ساتھ جراثیم لاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دوستو اگلی ویڈیو آنے تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ جلد اگلی ویڈیو کے میں کوشش کروں گا کہ جو ہم نے رول بنائے تھے ایک رول پہ ایک ویڈیو بنائیں، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اپنے بھائی کو، انشاءاللہ جلد ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ۔